رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے بلند مرتبے پہ فائز کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، کیونکہ آپ نبی تو جو بعثت ہے وہ تو آپ کی اس کائنات کی تخلیق سے قبل ہے، لیکن جب اعلانیہ یہ بات فرما دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر لوگوں تک آئے ہیں، تو پھر کفار مکہ کی جانب سے تکالیف اور پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے مظالم ڈھائے جاتے ہیں جن کے بارے میں سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے جاتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اف تک نہیں کرتے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، آپ کے اوپر نماز پڑھنے یا جب ویسے جا رہے ہوتے تو جو ہے وہ کفار مکہ غلاظت اور گندگی ڈالا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان تمام مظالم کا جواب ظلم سے نہیں دیا، بلکہ اپنے اخلاق سے دلوں کو تسخیر کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 40 برس کی عمر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، اس وقت یہ 40 سالہ جو زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ اہل مکہ کے سامنے تھی۔ یعنی جس وقت اعلان نبوت فرما رہے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ ایک فوج ہے جو ہم پہ حملہ کرنے آئی، تو کیا میری اس بات کا یقین کرو گے؟ تو تمام جو لوگ وہاں جمع ہوئے تھے اس پہاڑی پہ، وہ تمام یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ بالکل ہم اس بات کا یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، یعنی سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ یہ جو اخلاق کا ہم ایک اعلیٰ مرتبہ دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں سے ہم 1% اشیر بھی اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو شاید ہماری بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس لیے کہ آج کل ہمارے لوگوں میں جس قدر شارٹ ٹیمپرنس پائی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ جلدی غصے میں آ جانا، بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوراً کسی بھی بات کے اوپر ریاکٹ کر دینا، لوگوں کی دل آزاری کر دینا، یہ بہت زیادہ پایا جانے لگا ہے۔ ہم شاید اپنی اقدار، اپنے اخلاق کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ درگزر برداشت جو ہمیں درس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہاں تک کہ طائف کی وادی کی اگر بات کی جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی وادی میں جاتے ہیں اور تشریف لے جا کے وہاں کے سرداروں میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہاں کے جو چند اوباش لڑکے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں، وہ سنگ باری کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر جاتی ہیں، اور مایوسی کا بھی عالم ہے، تکلیف بھی بہت ہے۔ تکلیف کی اس قدر شدت ہے کہ جو شاید بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہم اگر سوچیں کہ کسی کے اتنا خون نکلا ہو کہ اس کی جو چپلیں ہیں یا سینڈلیں ہیں اس میں اگر خون بھر جائے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ دونوں پہاڑ، اس وادی کو اس دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا دوں، اور اس کے بعد اس وادی میں کوئی نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نہیں، مجھے یقین ہے کہ اسی وادی میں انہی لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا نکلے گا جو کہ اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کرے گا۔ اور یہ جو طائف کا علاقہ ہے، ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں، یعنی اب جب ہم دیکھتے ہیں تو محمد بن قاسم جو ہیں وہ ثقفی ہیں، اور یہ ثقف وہی علاقہ ہے، وہی قبیلہ تھا جو کہ طائف کی وادی میں وہاں آباد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آنے والے سالوں میں اس طریقے سے محمد بن قاسم کو فتوحات کا یعنی ان کو حاصل ہوں گی، اس لیے آپ نے پہلے ہی دعا فرما دی تھی، اور کچھ نہیں کیا ان طائف کے لوگوں کے لیے، کوئی بد دعا نہیں کی۔ اس فرشتے کو یہ کہہ دیا کہ نہیں، میں ان کے حق میں دعا کرنا چاہوں گا۔ بہرحال ناظرین، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب، سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام قاری ورحمۃ صاحب، آپ اللہ کو بہت بہت وبرکاتہ۔ خوش آمدید بہت کہتے ہیں، شکریہ۔ اور جشن عید میلاد النبی کی کیونکہ پورا مہینہ جشن کا ہے تو اس میں آپ کو بالکل بہت بہت بالکل، مبارکباد خیر دیتے ہو ہیں۔ خیر بہت ہو۔ شکریہ، آپ تشریف لائے۔ درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولما رأى المؤمنون الأحزاب سبحان اللہ. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ قاری فیصل چشتی صاحب. ناظرین، قاری فیصل چشتی نے سورہ احزاب کی آیات 21 اور 22 کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کی. میں ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی اس جو پروگرام ہے، اس ٹرانسمیشن کا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے.
اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شمار جگہوں پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے آیات ملتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک کوئی معمار ہو اور وہ کوئی عمارت بنائے اور اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی ہو اور وہ ایک آخری اینٹ میں ہوں، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ آخری اینٹ ہے جو کہ دین کو مکمل کر دیتا ہے۔ ناظرین پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران صاحبہ، بہت خوشلان ناطقہ ہیں، ثناء ہیں۔ ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ 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 جل شان اللہ 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 جل شان اللہ، صدا میری پہنچے گی عرش مولا، اللہ 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 جل شان اللہ، صدا میری پہنچے گی عرش مولا، اللہ اللہ جل شان اللہ۔ میں بندہ ہوں تیرا، تو میرا خدا ہے، تیرا آسرا تھا، تیرا آسرا ہے، تیرا آسرا تھا، تیرا آسرا ہے، کسی سے میں مانگوں تو کیوں معاذ اللہ، اللہ 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 جل شان اللہ۔ اور یہاں بھی وہاں بھی نہاں بھی آیا بھی، مکالا مکاں بھی نہاں بھی آیا بھی، مکالا مکاں بھی نہاں بھی آیا بھی، چاروں طرف بس ہے تیری تجلی، اللہ 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 جل شان اللہ، صدا میری پہنچے گی عرش مولا، اللہ اللہ جل شان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ فائزہ کامران صاحبہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ایک چھوٹے سے توقف کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو قصیدہ بردہ شریف پیش کیا جائے گا، اور اس قصیدہ بردہ شریف کی جو تاثیر ہے حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ بردہ شریف جو کہ اپنے اندر خود ایک معجزہ ہے، اور جس طریقے سے یہ تحریر کیا گیا اسی طرح تمام بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے، اس میں تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ ان میں اگر کوئی انسان کسی مصیبت پریشانی کا شکار ہو، اختلاج قلب کا شکار ہو، تو اس کے لیے بھی اس میں بڑا سکون ہے۔
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अहल दुनिया किस तरह उनकी हकीकत पा सके अहल दुनिया किस तरह उनकी हकीकत पा सके ख्वाब गफलत में गोया ख्वाब ख्वाबीदा है हम. And how can his reality be comprehended by the people in this world? Certainly, this is a sleeping nation except Allah's prophets and friends alayhim salam, whose description of him is nothing but like an interpretation of a dream. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. इंतहाए इल्म कहती है वो खैरुल बशर इंतहाए इल्म कहती है वो खैरुल बशर जुमला मखलूकात में रखते हैं वो शाने अतम. So the extreme depth of our knowledge concerning to him is that he, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is a man like us, whereas indeed he, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is the best of all creations of Allah Almighty. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها وكل الكرام بها فإنما اتصدت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जो रसूलाने जलीलुल कद्र के थे मौजज़े जो रसूलाने जलीलुल कद्र के थे मौजज़े आप ही के नूर से आप ही के नूर से पाया था सबने ये करम. And all miracles which the prophets alayhim salam showed, indeed
they all miracles have been derived from his noor, that is light. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آفتاب فضل گئے وہ اور ستارے سب رسل کرتے گئے ظلمت میں ظاہر سب پہ انوار کرم. For verily he Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam is the son of virtue and blessings, and they, all other prophets alayhim salam, are its stars which show the people their light in the dark. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا طلعت في الكون عما هداه حتى إذا طلعت في الكون عما هداها العالمين وأحيت سائر الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اور ہوا روشن جہاں ہو گیا خورشید تالے اور ہوا روشن جہاں آپ کے نور ہدایت سے ہوئی زندہ Until when the sun of Noor of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rose, its light spread universally and gave the life to the entire nations. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا, عقیدت ناز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کی بورڈ پر ہمارے ساتھ شانی موجود ہیں. شانی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, قصیدہ برد شریف کے آج جو اشعار پیش کیے گئے ان میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے, ان کی خوبیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں, اور تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور سے ہی روشنی لے کر آئے. اس کے علاوہ جس طریقے سے معجزات کا ذکر کیا گیا, پھر سورج کے تابع یا طلوع ہونے کا ذکر کیا گیا, یہ تمام چیزیں قصیدہ برد شریف میں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. اور خاص طور سے جس طریقے سے اب اس میں جو نالج کی جہاں بات کی گئی, جو کہ 23واں شعر ہے 4تھے چیپٹر کا, جس میں کہ ایکسٹریم ڈیپتھ کی بات کی گئی, تو یہ خاص طور پہ ایسے لوگ جو اپنی نالج بڑھانا چاہیں وہ خاص طور سے جو ہے نا وہ اس
ان اشعار کا ورد کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قصیدہ برد شریف کا ورد کرنا چاہیے، خاص طور پہ اس ماہ مبارکہ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں۔ یا رحمت للعالمین۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم اس پروگرام کو، اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالر موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اسی سال رمضان المبارک میں جب میں نے ان کے ساتھ 30 پروگرام کیے تو واقعی ان کی جس طرح یہ بیان فرماتے ہیں، مختلف موضوعات پہ آسان کر کے بیان فرما دیتے ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے ان سے گفتگو کر کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تھینک یو سر، آپ جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت آپ کو کو مبارکباد۔ بھی بہت زیادہ مبارک ہو جی ماشاءاللہ۔ ہر جگہ میں پورا بھی وزٹ کرتا ہوا آ رہا ہوں، جی جی ہر جگہ روشنی روشنی، چراغ چراغ نظر آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ، ابھی 2 تاریخ ہے تو آج 12 تک ماشاءاللہ اور زیادہ سے زیادہ دیکھنے کو منانے ملے کا گا۔ مہینہ ہے، الحمدللہ۔ جشن منانے کا مہینہ ہے یہ، جو میلاد ہم مناتے ہیں یہ بڑا اہم ہے۔ بہرحال مزید اپنے جو ہمارے مہمان گرامی ان کا بھی تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ عقیدت ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش لہن ناطقہ ثناء ہیں، قصیدہ برد شریف میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں، اور قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج مفتی صاحب ہم گفتگو کرنا چاہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے جو ابتدائی اوائل ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صادق اور امین کے لقب پاتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک طرف تجارت بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں اس سفر شام کا بھی ذکر ہوگا جب جو راہب تھا اس نے پہچان لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، اور اس نے اس راہب نے یہ کہا، بحیرہ راہب تھا، اور اس نے یہ کہا کہ نہیں، حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ یہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو آپ کا بھتیجا ہے نا، اس میں جو میں نشانیاں دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے ایک سایہ جو ہے، ایک بادل جو ہے وہ سایہ فکن رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں جاتے ہیں وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، اور پتھر ہوں، شجر ہو، کوئی چیز ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں جھک جایا کرتی تھی۔ یہ نشانیاں اس راہب نے دیکھ لی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خدا نخواستہ خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یہاں سے واپس چلے جائیں اور شام کے سفر پہ نہ جائیں۔ بہرحال مفتی صاحب کیا فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پہ جو عدل کی جو طبیعت تھی، یعنی جب آپ جو ہیں وہ اپنی رضائی والدہ محترمہ کے گھر موجود ہیں، وہاں پہ بھی وہ بڑے عدل سے کام لیا کرتے تھے، بلکہ وہ قصہ بھی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا گیا، جو ان کے بھائی تھے، رضائی بھائی۔ اب دائی حلیمہ جو ہیں وہ پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اس جو ہے نا اتنے ننھے منھے ایک بچے کو دھوپ میں بھیج دیا گیا ہے، تو ان کے جو رضائی بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں اماں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بکریاں چرانے جاتے ہیں نا تو ایک بادل ان کے اوپر ساتھ ساتھ سایہ کرتا رہتا ہے، اس لیے دھوپ نہیں لگتی۔ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً آپ نے جو ماشاءاللہ تمہید باندھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، وہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی کا جو مبارک پہلو ہے، یعنی ابتدائی نبوت سے پہلے، نبوت ظاہری نبوت سے پہلے، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں آئے تو آپ کے جو شب و روز کے جو معاملات تھے وہ اتنے دل نشین تھے، اتنے دل نشین تھے کہ حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے وہ یقیناً بکریاں چراتے تھے اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، تاریخ کے اندر یہ بات ہمیں آیا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میری بکریاں وہ تھیں جو کبھی دودھ دیتی کبھی دودھ نہیں دیتی،
تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میرے گھر کے اندر فاقے سے ہمارے کو رہنا پڑتا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی زینت بنے، یعنی میرے گھر کے تاج بنے، تو اس دن سے لے کر جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اندر جلوہ گر رہے، تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر کہتے ہیں کہ حلیمہ یہ مکے سے کیسا بچہ لے کر آئی ہے کہ جس دن سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہمارے گھر میں آئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری بکریوں میں سے اللہ نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ یقیناً حضور کے دم قدم کی برکتیں ہیں کہ آج میری بکریوں سے جو دودھ ہمیں مل رہا ہے، بلکہ ہمارا گھر سیراب نہیں ہے بلکہ پوری بستی میں اس گھر سے دودھ تقسیم ہو رہا ہے۔ بے شک۔ اور یہاں تک تاریخ کے اندر آیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ اپنے سامنے بٹھا کر اور آسمان کے چاند سے مخاطب ہوتی ہیں، اے چاند اب حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ نہ آیا کر، اس لیے کہ اللہ نے مجھے چاند عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پہ جب دائی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ تشریف لاتی ہیں، اور خاص طور پہ جب رضاعت کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ عرب میں عام رواج تھا کہ جب ایک بچے کی ولادت ہوتی تھی تو اس کے بعد اس کی جو رضاعت ہے وہ کسی نہ کسی دوسری عورت کے یعنی ذمے کر دی جاتی تھی جو صحت مند اور تندرست ہو، تاکہ بچہ صحت مند اور تندرست ہو سکے۔ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جس وقت اونٹنی پہ سوار ہو کے دائی حلیمہ سعدیہ آ رہی تھیں، اس وقت وہ اونٹنی بڑی لاغر سی تھی اور ان کو امید نہیں تھی، لیکن یہی اونٹنی جب اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی حشاش بشاش و فربہ ہو جاتی ہے، اور جس رفتار سے آئی تھی اس کی کئی گنا زیادہ رفتار سے وہ اپنے گھر کی طرف جاتی۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، بالکل واقعہ ایسا ہی ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اماں حلیمہ نے جب اپنی ڈاچی پر یعنی اونٹنی پر بٹھایا، وہ اونٹنی جو چلنے میں سب سے پیچھے رہ گئی تھی، سب سے کمزور اور لاغر نظر آتی تھی، جب حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی گود میں لے کر کے اس اونٹنی پر تشریف فرما ہوئی، تو آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جو مکے آتے ہوئے ہمیں سب سے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور آج جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر جا رہے ہیں تو وہی دوڑتی ہوئی تیز، جیسا ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر بجلی بھر گئی ہے، اور وہی اونٹنی سب سے آگے دوڑتی ہوئی اپنے مقام پر اپنے مقصود پر پہنچ گئی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا معجزہ تھا جو بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا تھا۔ اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام منگوڑے پر آرام فرما تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، میں چاند کو دیکھنے لگی، کبھی چاند اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف آتا ہے، کہیں دائیں کہیں بائیں، پھر میں نے حضور کی طرف دیکھا تو میرے شوہر میرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں حلیمہ کہ چاند کو کیا ہوا کہ کبھی دائیں جاتا ہے کہیں بائیں جاتا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ چاند کو نہ دیکھ بلکہ حضور کی طرف دیکھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر وہ کشش رکھی ہے کہ حضور گویا کہ اپنی انگلی مبارک، اپنا ہاتھ مبارک دائیں طرف کرتے ہیں تو چاند ادھر آ جاتا ہے، دائیں طرف بائیں طرف کرتے ہیں تو چاند بائیں طرف آتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کھلونا تھا، جیسا نور تھا، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلونا بھی عطا فرمایا۔ اگر حضور نور کے تھے تو کھلونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت فرمایا کرتے تھے، جب جوانی کے اوائل میں قدم رکھتے ہیں تو صادق اور امین کے القابات سے نوازا جاتا ہے، یعنی تجارت فرماتے ہیں تو کسی مال کو بیچتے ہوئے اس کا عیب پہلے بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فروخت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتا ہے کہ جس تجارت میں یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس میں اتنی برکت ہوا کرتی تھی کہ دوسرے تاجر حضرات جو ہیں وہ غلط طریقے سے اپنا مال بیچ کے بھی اتنی تجارت میں جو ہے وہ برکت نہیں پاتے تھے۔ بہرحال یہ گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے۔ قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ کلام یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد اللہ اللہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ لا الہ الا ہو سبحان اللہ جزاک اللہ واہ. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کی پیش کی جا رہی ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین سلسلہ ہے علم و آگہی یعنی کوئز سیگمنٹ، اور اس کوئز سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو تعاون حاصل ہے آپ کو بتاتے چلیں. سب سے پہلے مزیدار حلیم کا تعاون ہمیں حاصل ہے. مزیدار حلیم کی جانب سے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں جو کہ یہاں پارٹیسپینٹس کو دیے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈریم بازار، یہ میں چاہوں گا آپ ذرا شارٹ بھی بنا لیں. ڈریم بازار یہ بنا لیجیے گا جی. یہ ڈریم بازار کا گفٹ واؤچر ہے، 5000 اس کی ورتھ ہے. ڈریم بازار جو کہ تھرفٹ بازار ہے اور ون آف اٹس کائنڈ، پہلی دفعہ ایک چھت کے نیچے ایک بہت بڑا بازار لگایا گیا ہے جہاں کم سے کم 50 روپے اور زیادہ سے زیادہ 1000 میں آپ کو دنیا کے برانڈڈ کپڑے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو ڈریم بازار کا یہ 5000 کا گفٹ واؤچر جو ہے یہ دیا جائے گا وننگ ٹیم کو. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے یونیک بائک کا، اور یونیک بائک جو کہ یونیک موٹر سائیکل بھی، ساتھ ساتھ یونیک بیٹریز اور اجوا کوکنگ آئل، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے پارٹیسپینٹس کو دیں گے. اور سب سے بڑھ کے دوحہ جیولرز کا ہمیں تعاون حاصل ہے. دوحہ جیولرز کی جانب سے آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو میری یہ کلپ یعنی جو میں دوحہ جیولرز کا ذکر کر رہا ہوں، یہ کلپ اگر آپ ریکارڈ کر کے دوحہ جیولرز پہ دکھائیں گے یا ان کو جا کے ان کی شاپ پہ لے کے جائیں گے تو دوحہ جیولرز کی جانب سے جو ایئر پیئرسنگ یا نوز پیئرسنگ ہوتی ہے وہ مفت کیا جائے گا. یعنی کان جو چھیدا جائے گا یا ناک جو چھیدی جاتی ہے وہ مفت چھیدی جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی ہم روزانہ کوئی نہ کوئی انسینٹیو دوحہ جیولرز کی جانب سے، ایاز موتی والا صاحب ہیں جو کہ ہمیں یہ انسینٹیوز دیتے ہیں، یہ جو تحائف ہیں. اس کے علاوہ کل سے ان کے گفٹ ہیمپرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو دوحہ جیولرز کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے. بہرحال اپنے اس سیگمنٹ علم و آگہی کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں موجود ہیں. سب سے پہلے ٹیم اے کی جانب بڑھنا چاہوں گا. ٹیم اے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں. وعلیکم السلام. فرام خورشید گورنمنٹ گرلز کالج. حسیب احمد فرام گورنمنٹ دہلی کالج. گورنمنٹ دہلی کالج. اوکے جی، اب ہم بڑھتے ہیں ناظرین ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی اپنا تعارف کرائیے گا. سید بلال احمد جلانی. سید بلال احمد، کیا کرتے ہیں آپ؟ بزنس آنر. بزنس اونر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے. جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا. سید محمد نعیم. سید محمد نعیم، بزنس اونر. بزنس اونر. دونوں ساتھ بزنس کرتے ہیں، پارٹنرز ہیں الگ الگ؟ ارے یار کیا آپ نے جو کیا ہے نا کراچی والے اسٹائل سے، مزہ آ گیا. اچھا چلیں، ٹیم سی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی سید علیشہ، آئی ایم گریڈ 8. گریڈ 8 کون سی کلاس، کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں بیٹا؟ دا سٹیزن ماڈل اکیڈمی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بیٹا آپ اپنا تعارف کرائیے گا. مائک میں بولو میری طرف. محمد زبیر. اور کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں آپ؟ کلاس اور اسکول بتائیں، بھول گئے ہیں؟ اس میں مائک میں بولو بیٹا. اوکے اوکے.
چلیں ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہماری پارٹیسپینٹس ہیں. ایک ٹیم ہماری جو طالب علموں پہ مشتمل ہے، بلکہ 2 ٹیمیں، اور ایک جو ہے وہ ذرا سینئر ہیں. یہ ذرا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ آپ کو تمام ایج گروپس جو ہے نا ہماری ٹیموں میں مل جائیں گے، اس لیے کہ یہ مقابلہ ہے. کوئی بھی ایج گروپ جو ہے نا وہ کسی بھی ایج گروپ کو مات دے سکتا ہے. بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 راؤنڈز ہیں. پہلے راؤنڈ میں 3 سوالات کروں گا تینوں ٹیموں سے، اور چوائس دی جائے گی. اور سیکنڈ راؤنڈ میں چوائس نہیں ہوگی. جو 2 ٹیمیں فرسٹ راؤنڈ میں زیادہ اسکور کریں گی وہ جائیں گی ہمارے خاص طور پہ جو فائنل راؤنڈ ہوگا اس میں. اچھا، ایک اور ہمارے ساتھ تعاون ہے کنگز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا. کنگز بلڈرز کی جانب سے بائک بھی دی جا رہی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کل سے موجود ہوں گے. تو کنگز بلڈر کا بھی ہمارے اس سیگمنٹ میں تعاون حاصل ہے، بلکہ پوری نشریات میں ہی جو تمام ہم نے جن اسپانسرز کا ذکر کیا ہے، یعنی کنگز بلڈرز، ڈریم بازار، مزیدار حلیم، یونیک موٹر سائیکل، یونیک بیٹریز، اجوا کوکنگ آئل اور دوحہ جیولرز، یہ تمام وہ اسپانسرز ہیں جو ہماری اس پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرحال مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. 3 سوالات کرنا چاہوں گا. ٹیم اے، آپ تیار ہیں؟ پہلا سوال آپ سے کروں گا، مجھے بتائیے گا کہ سن ہجری جو ہے اس کا جو آغاز ہے وہ کس سن عیسوی سے ہوا تھا؟ میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں: 621 عیسوی، 622 عیسوی یا 623 عیسوی. اب آپ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال اگر آپ کو پتا ہے تو آپ سن ہجری کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. 53 ایئرز کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی، جب ہجرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولادت سے ہجرت تک 622 عیسوی یعنی 622 عیسوی بالکل درست جواب ہے. ٹیم میں آپ کا جواب درست ہوتا ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی فارقلیط کس مذہبی کتاب میں موجود ہے یا آسمانی صحیفے میں؟ توریت، انجیل یا زبور؟ انجیل. جی، انجیل. انجیل بالکل درست جواب ہے. انجیل مقدس میں یہ ذکر موجود ہے فارقلیط. دوسرا جواب بھی آپ نے بالکل درست دیا ہے. اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال اس مرحلے کا کرنا چاہوں گا. اب مجھے بتائیے گا کہ کن پیغمبر علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. اور اس طرح 3 میں سے 3 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. ٹیم میں اسکورر سے میں درخواست کروں گا NCR میں کہ وہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی آ جائیں سر، سامنے آ جائیں آپ. ہاں بالکل، مائک میں وہ بولیں اور کیمرے کو فیس کریں. ٹھیک ہے نا، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیمرے آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ لے گی تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا. بہت آسان سوال ہے. مجھے بتائیے گا نماز وطر جو پڑھی جاتی ہے عشاء کی نماز میں، اس میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 3، 5 یا 7؟ 3 رکعت بالکل درست جواب ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی جانب. اگلا کوشچن جو ہے وہ آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی اصطلاح میں مواخات کے کیا معنی ہیں؟ اب میں آپ کو اس کی چوائسز دیتا ہوں. مجھے بتائیے گا امن، بھائی چارہ یا استقامت؟ استقامت. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. مواخات کے معنی جو ہے نا وہ بھائی چارے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما لیتے ہیں تو مدینے میں مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کرتے ہیں انصار و مہاجرین میں. بہرحال ایک سوال کا آپ نے جواب غلط دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے 10 پوائنٹس ہیں. ابھی 2 سوالات آپ سے ہو چکے ہیں. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کا اضافہ کس نے کیا؟ کس خلیفہ راشد نے؟ حضرت ابو بکر صدیق، امیر المومنین حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر. جی، حضرت عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. اور یوں 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دے کے آپ نے اس مرحلے میں حاصل کیا ہے 20 پوائنٹس. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ننھی منی ٹیم یعنی ٹیم سی کی جانب. ٹیم سی آپ تیار ہیں؟ Yes. آپ سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا، بلکہ آپ سے کچھ آسان سوال اس لیے کریں گے کہ آپ کے جو کورس میں جو چیزیں شامل ہیں انہی میں سے آپ سے سوالات کیے جائیں تاکہ آپ کو آسانی بھی رہے. مجھے بتائیے گا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی والدہ محترمہ تھیں ان کا نام کیا تھا؟ میں آپ کو رضائی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں. حضرت بی بی آمنہ، حضرت بی بی یعنی حلیمہ سعدیہ، یا حضرت سویبہ. حضرت بی بی فاطمہ. نہیں، فاطمہ تو میں نے آپ کو چوائس ہی نہیں دی تھی. مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے حضرت بی بی دائی حلیمہ سعدیہ. ٹھیک ہے جی. آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا اور آسان سوال ہے. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 25 برس کی عمر میں جو عقد مبارک فرمایا تو یہ کن ام المومنین سے، یعنی کن ام المومنین سے یہ عقد مبارک فرمایا گیا تھا؟ میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. ام کلثوم. نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال میں کرنا چاہوں گا. مزید کچھ آسان سوال دیکھتا ہوں کہ کہیں اور سے اگر کوئی آسان سوال ملے تو وہ آپ سے میں پوچھ سکوں. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ آپ کو چوائسز دیتا ہوں. حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، یا حضرت عباس. وہاب بن عبد الفاروق. بیٹا جو میں چوائسز دے رہا ہوں آپ ان میں سے نہیں لے رہی ہو. بولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، یا حضرت عباس. حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب بالکل درست جواب ہے. اسی طرح ناظرین 10 پوائنٹس ہوتے ہیں ٹیم سی کے، لیکن چونکہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہماری جو یعنی یہ جو راؤنڈ ہوگا فرسٹ راؤنڈ، اس میں جو ہے وہ کوئی 2 ٹیمیں ان سے کوالیفائی کر سکیں گی جو زیادہ اسکور کریں گی. تو ٹیم اے جس نے 30 پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور ٹیم بی جس نے 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں وہ اب ہمارے نیکسٹ راؤنڈ یعنی فائنل راؤنڈ میں جائیں گی. ٹیم سی ہمیں افسوس ہے کہ آپ ہماری آج کے اس پروگرام میں جو ہے وہ آگے کوالیفائی نہیں کر سکے. بہرحال اب مزید آگے بڑھتے ہیں اور ٹیم اے سے سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا. ٹیم اے آپ تیار ہیں؟ جی. اوکے. مجھے بتائیے گا کہ فتح مکہ کے موقع پر پہلے مسلمان ہونے والے مرد کون تھے؟ فتح مکہ کے موقع پہ جن کے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارالامان بھی قرار دیا، یعنی جو اس گھر میں جائے گا اس کو بھی امان حاصل ہوگی. جس طرح بیت اللہ کو امان حاصل ہوگی، جس طرح تمام وہ گھر جو دروازہ بند کر لیں گے اور خاص طور پہ ان کا بھی نام لیا گیا. حضرت ارقم رضی اللہ عنہ. جی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ. نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں اب جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی جانب. مجھے بتائیے گا سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں؟ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں؟ حضرت ابو بکر. مجھے افسوس ہے، جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. مجھے افسوس ہے. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. کچھ آسان سوال نکال لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ خواب کی تعبیر کا علم کس نبی کو عطا ہوا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. 10 پوائنٹس آپ نے حاصل کیے اور یوں اب فائنل راؤنڈ میں 10 پوائنٹس ہیں. ٹیم بی کی جانب بڑھنا چاہیں گے. ٹیم بی آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں جی؟ دونوں بھائی تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت ہارون. جی حضرت ہارون. حضرت ہارون علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. آپ کا جواب صحیح مانتے ہیں. 10 پوائنٹس آپ نے حاصل کر لیے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ تعمیر بیت اللہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون شریک تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. بالکل درست جواب ہے. اور اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر کیا گیا ہے؟
पास। چلیں میرے افسوس آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, سورۃ البقرہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے. اور آپ نے نہیں, 2 سوالوں کے جواب درست دے دیے ہیں چونکہ ٹیم بی نے اور ٹیم اے نے صرف 1 سوال کا جواب درست دیا تھا. تو جی نہیں, لیکن فائنل راؤنڈ میں تو آپ نے, لیکن ویسے اگر دیکھیں ٹائی چلے, ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ایک ایک سوال آپ دونوں سے اور کر لیتے ہیں تاکہ یہ, کیونکہ آپ نے پہلے راؤنڈ میں بڑی اچھی پرفارمنس دی, سیکنڈ راؤنڈ میں آپ نے آسان سوالوں کے بھی درست جواب نہیں دیے. ٹیم اے, آپ سے میں پہلے سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا سورۃ القدر قرآن مجید کے کس پارے میں آتی ہے؟ تیسرے بارے میں. 30ویں پارے میں, بالکل درست جواب ہے. اب میں ٹیم بی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا عہد نبوی کی پہلی مسجد کس مقام پر بنائی گئی؟ किस चीज़ की? عہد نبوی, نبوت کے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی مسجد کس مقام پہ بنائی گئی تھی؟ मस्जिद कुबा. مسجد قباء, بالکل درست جواب ہے. ٹائی برقرار ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں, ایک سوال اور آپ دونوں سے کروں گا. مجھے بتائیے گا ٹیم اے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں کتنے سال گزارے تھے؟ نبوت کے بعد, اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی میں کتنے سال گزارے؟ مکہ میں نا؟ جی مکہ میں, اعلان نبوت کے بعد. 13 سال مدینہ میں. ہجرت سے قبل کتنے سال گزارے تھے؟ ہجرت سے پہلے. ہجرت سے پہلے, اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے کتنے سال گزارے تھے؟ یعنی جو ہم سن نبوی کہتے ہیں, کتنے سن نبوی گزارے تھے جس کے بعد ہجرت فرما لی تھی؟ نہیں 53. نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. دیکھیں 53 برس کی عمر میں ہجرت فرمائی تھی, 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا, تو 13 سال جو ہیں وہ اعلان نبوت کے بعد سے گزارے تھے, جو مسلمان اسے سن نبوی سے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی آپ سے جاننا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد کتنے سال تبلیغ فرمائی؟ 10 साल. 10 سال, بالکل درست جواب ہے. اور یوں ناظرین یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کی رنر اپ ٹیم ہے ٹیم اے, اور آج کے پروگرام کی فاتح ٹیم ہے ٹیم بی. سب سے پہلے ہم رنر اپ جو ہماری ٹیم ہے اس کو مزیدار حلیم کے گفٹ ہیمپرز دینا چاہیں گے. ٹیم اے, آپ کے لیے مزیدار حلیم کے یہ گفٹ ہیمپرز ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ونر ٹیم ہے اس کے لیے بھی مزیدار حلیم کے گفٹ ہیمپرز ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ گفٹ واؤچر دیا جا رہا ہے ڈریم بازار کی جانب سے. بھائی آپ بھی میرے خیال میں اسی ٹیم کا حصہ ہیں, یقین نہیں آ رہا آپ کو آخر وقت تک کہ آپ اسی ٹیم میں. ٹھیک ہے جی, چلیں جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو کوئز سیگمنٹ ہے علم و آگہی, یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا بزم ثناگر, جو کہ راؤ کرامت ثناگر صاحب پیش کرتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو, تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. سبحان اللہ. ناظرین, عظیم الشان ربیع الاول کی ٹرانسمیشن رحمت للعالمین میں وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ بزم ثناگر کا, اور میں ہوں اس سیگمنٹ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر. اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور یہاں پر موجود حاضرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, 12 ربیع الاول تک یہ مقابلہ روزانہ سیم اسی ٹائم پہ آپ ملاحظہ کر سکیں گے, جس میں 3 پارٹیسپیٹ شامل ہوتے ہیں, اور ججز کے فرائض انجام دیتے ہیں ثنا خوان رسول فائزہ کامران صاحبہ, اور آج ان کے ساتھ موجود ہیں عبد الباسط رانا سہروردی صاحب اور قاری فیصل صاحب. آپ تمام کو میری جانب سے السلام علیکم. اور چلتے ہیں آج کے پہلے پارٹیسپیٹ کی جانب, جن کا نام ہے عبدالعظیم صاحب. جی عبدالعظیم صاحب شروع کیجیے.
سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شاہدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا روضہ نبی کا، ذرا روضہ نبی کا مجھے راستہ دکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے عبدالعظیم صاحب، اور اس مقابلے کے دوسرے شریک ہیں محمد عمر نقشبندی صاحب۔ جی عمر، شروع کیجئے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور میری تو غستگی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو غستگی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محمد عمر نقشبندی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں آج کے آخری امیدوار جناب اسامہ حسین قریشی صاحب سے۔ جی شروع کیجیے۔
روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ کرم ہے مصطفیٰ کیا بات، کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. شب غم نے ڈھلنا سیکھا. سبحان اللہ سبحان یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہان نے چلنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. روح مصطفیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے اسامہ حسین قریشی. اور فائزہ میں تو کہنا چاہوں گا آج تینوں کو سننے کے بعد کہ بھائی واہ، آج تو مزے کا بھی مزہ آ گیا. اور میرے خیال سے آپ کے پاس مائک نہیں، مائک دے دوں میں آپ کو پہلے اسامہ. تو آج ویسے تینوں نے ہی اچھا پڑھا، لیکن باسط رانا صاحب مائک دیجیے گا. آپ بتائیں گی فائزہ کامران کے سب سے بہترین آج کس نے پڑھا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ تینوں نے ہی بہت بہترین پڑھا. بالکل. اور یقیناً اس کا کریڈٹ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو جاتا ہے کہ آپ چن چن کے ایسے ہیرے نکال کے لا رہے ہیں کہ روزانہ ہی ہمیں تھوڑی مشکل درپیش ہوتی ہے کہ کیا فیصلہ دیا جائے. اچھا، سب سے پہلے عبدالعظیم صاحب نے کلام پیش کیا سوئے طیبہ جانے والوں. کلام تو آپ نے اچھا پڑھا، لیکن میرے خیال سے اگر نیچرل اپنی وائس میں پڑھیں تو زیادہ خوبصورتی رہے گی. بہت زیادہ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمر نے پڑھا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میرے خیال ہے روزانہ ہی، بلکہ جس مقابلے میں بھی میں جاتی ہوں وہاں یہ بات ضرور دہرائی جاتی ہے کہ تلفظ کی غلطی جو ہے، اسپیشلی قاف کی غلطی، وہ تمام بچے کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے. اردو ہماری مادری زبان ہے. تو آپ نے بھی بے قرار کو بے قرار پڑھا، تو ان چیزوں کے نمبر ہمیشہ مائنس ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھا کیجئے. اسامہ نے رخ مصطفیٰ جو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. کلام بذات خود بہت خوبصورت ہے اور ادائیگی بھی بہت اچھی طرح کی، کلام کا حق نبھا دیا. اور ماشاءاللہ بس دل چاہ رہا تھا کہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. اور کلام تو کوئی بھی ہو، دل تو یہی چاہتا ہے کہ نعت خواں پڑھتا رہے اور سامعین سنتے رہیں. تو اب باقی ججز سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے یعنی کہ بعد آپ نے پھر بعد میں آخر میں بتانا ہے کہ آپ کی نظر میں آج کا تھوڑا سا winner کون ہے. سسپینس رکھتے ہیں نا ابھی. جی باسط رانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ راؤ صاحب، ماشاءاللہ تینوں کی جو مجموعی کارکردگی تھی وہ بہت زبردست تھی. بالکل ایسے ہی. ماشاءاللہ منفرد انداز تینوں کے ماشاءاللہ دکھائی گئے اور بہت اچھا پڑھا. میں سب سے پہلے عبدالعظیم نے جو سورہ طیبہ جانے والوں ارشد گودروی صاحب کا کلام پیش کیا، بہت اچھے ادائیگی تھی اور بہت اچھے طریقے سے ٹھہراؤ اچھا تھا، سر کو قائم بھی کیا. لیکن تلفظ ایک تھا جو شہدی ہیں شاہدی پڑھا انہوں نے، تو اس کو تھوڑا سا یہ کیا جائے. دوسرا دیکھا جائے عمر نے بہت اچھا پڑھا
کارکردگی اچھی تھی، لیکن کچھ جگہوں پہ جو ٹھہراؤ سے سر میں ادا کرتے ہوئے، جیسے میں بے قرار تھا، میرا قرار، یہ بہت جلدی کہہ گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کلام کی خوبصورتی یہ ہے ٹھہراؤ رکھنا، پھر سر قائم ہوتا ہے اور پھر طریقے سے ایک ترتیب بنائی جاتی ہے. اور تیسرے ہمارے جو اسامہ حسین صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، تلفظ بہت اچھے تھے، ادائیگی اچھا تھی، لیکن کہیں کہیں جو چیز تیزی کے ساتھ کہنی تھی وہ بہت ٹھہراؤ کے ساتھ کہہ گئے. لیکن تینوں کی بہت اچھی مجموعی کارکردگی اچھی تھی. میں نمبر دے چکا ہوں، ان کی بھی رائے جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے پھر جی کرے صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی آپ؟ ماشاءاللہ تینوں پارٹیسپینٹس نے بہت اچھی کوشش کی ہے پڑھنے کی. جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں، لفظوں کی کچھ غلطیاں ہیں، جیسے سوئے طیبہ جانے والوں نہیں ہے، والوں ہیں. اور اسی طرح شاہدی نہیں شہدی، آپ اس کو پڑھیں گے. اور لفظوں کو توڑنا بھی نہیں ہوتا ہم نے، یعنی کہ آپ نے آخر میں ایک لفظ بھی جو ہے وہ توڑا. اسی طرح جو سیکنڈ پارٹیسپینٹ ہیں عمر صاحب، ان سے بھی، جی عمر بھائی، ان سے بھی میری جو ہے وہ یہی میں آپ کو نشاندہی کروں گا کہ لفظوں کو ہم نے توڑنا نہیں ہے. میری ہے تو اس کو آپ نے ایک ہی سانس میں، حضور میری، تو آپ نے ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جانا ہے. باقی رانا صاحب نے بھی نشاندہی کر دی ہے. اور جو ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ ہیں، مجموعی طور پہ میں سب سے زیادہ اگر جو نمبر دینا چاہوں تو جو تیسرے پارٹیسپینٹ ہیں، غلطی ان کی بھی ہے. روخ مصطفیٰ نہیں ہے، رخ مصطفیٰ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لفظ کی آپ کی غلطی ہے. لیکن اوور آل میں جو ہے وہ تیسرے پارٹیسپینٹ جو اسامہ ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ کے ونر ہیں آج جی کے. میرا پوائنٹ آف. ٹھیک ہے جی باسط صاحب، آپ کے آج کے ونر کون ہیں؟ میں بھی یہ سننا چاہ رہا تھا اور ان سے بھی یہ پتہ کرا. ویسے الحمدللہ یہ بتانا ضروری سمجھوں گا، تینوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، مگر اونچ نیچ تھوڑا سا ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو ہمارے اسامہ حسین صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ اس بار آگے. یہ فائزہ کامران اور آپ کا دونوں کا بالکل متفق ایسا فیصلہ ہے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے مجموعی آپ بھی بتائیں. میں بھی متفق ہوں جی، فیصلے سے. بہت بہت مبارک ہو اسامہ حسین قریشی صاحب آپ کو کہ آج کے فاتح آپ قرار پائے. اور جو دونوں یہاں پر موجود ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہارے آپ بھی نہیں ہیں، چونکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرے وہ ہار کیسے سکتا ہے. تو میں ایک بات یہی کہتا ہوں کہ یا تو یہاں سے جیت کے جاتے ہیں یا سیکھ کے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. اور ہمارا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا اور یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اور بریک کے بعد عظیم شخصیت، عظیم میزبان ڈاکٹر بلند اقبال صاحب اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے. اور مجھے اجازت دیجیے، بریک پہ جانے سے قبل میں عبدالباسط رانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں مختصر سا کلام پیش کریں. کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے. اٹھ جائیں گے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. دیدار حق ہوگا. اٹھ جائیں گے سب پردے، دیدار حق ہوگا. واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے، واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ گے. اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے. سرکار بلاتے ہیں تم رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہماری یہ نشریات جو ہیں یہ اپنے اختتامی مراحل کی قریب ہیں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی شاہد نعیمی صاحب کا کہ وہ تشریف لاتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. مختصر کوئی میسج ایک جملے میں آپ دینا چاہیں آج کی ٹرانسمیشن کے جی ڈاکٹر صاحب، بس خوشیوں کا مہینہ ہے، حضور کا میلاد گج وج کے منانا ہے. سبحان اللہ. ہر گھر میں ایک جشن کا ایک سما ہونا چاہیے کہ ہم عید میں جو تیاریاں کرتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ یہ عید ملی کس کے صدقے. بڑی عید ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس سے عیدوں کی عید ہے. بے شک بے شک. عید منائے گج وج کے خوشیوں کے ساتھ اور اپنے ہمسائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. باسط صاحب آپ کا شکریہ. فائدہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں ہمارے ساتھ جو اسپانسرز موجود ہیں، یونیک موٹر سائیکل، یونیک بیٹریز، اجوا کوکنگ آئل، اس کے علاوہ مزیدار حلیم، اس کے ساتھ ساتھ کنگز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو ہیں ان کا ہمیں تعاون حاصل ہے. دوحہ جولرز کا ہمیں تعاون حاصل ہے. ڈریم بازار کا ہمیں تعاون حاصل ہے. دوحہ جولرز کے لیے اگر آپ جو کلپنگ ہوتی ہے ہماری چینل 5 کی کلپنگ دکھائیں گے تو اس سے آپ نہ صرف جو ایئر پیئرسنگ اور نوز پیئرسنگ ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جولری بھی جو ہے وہ آپ کو مفت دی جائے گی. بہرحال قاری فیصل چشتی آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری اس نشریات کے آخر میں سلام پیش فرما دیں. اور ناظرین مجھ سے اگر بیان کرنے میں کچھ کہنے میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. آپ سے بھی درگزر کی درخواست کروں گا. جی، اور اسی کے ساتھ ناظرین ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے اپنے اختتام پر پہنچے گی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار. مقرر ارشاد ایک دفعہ پھر عطا کیجیے، ایک دفعہ پھر عطا کیجیے. دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی صاحب آپ کا، مفتی صاحب، باسط صاحب اور فائدہ کامران. ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین.